بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہیں۔ بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہیں۔ بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہیں۔ چراغ بزم عرفان حضرت فاروق اعظم ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فیضان حبیب میں عبدالحمید نعیمی آپ کی خدمت میں حاضر۔ محترم سامعین، ہمارے آج کے عنوان کا نام ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا محبت و عشق رسول۔ عشق کیا ہے اور اس کی کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات سے اس کی مثالیں ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس مقبول بارگاہ ہستی کے صدقے ہمیں بھی ان کی فیوز و برکات سے اس سے وافر عطا فرمائے۔ لفظ عشق قرآن مجید میں تو نہیں آیا، لیکن اس کا معنی موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو ایمان لائے شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ محبت جب شدید ہو جائے وہ عشق کہلاتی ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الحب لذت تعمی عن رؤیت غیر المحبوب فاذا تناہی سمی عشقا، کہ محبت ایسی لذت ہے جو اندھا کر دیتی ہے محبوب کے غیر کو دیکھنے سے۔ جب یہ بہت زیادہ ہو جائے اس کا نام عشق رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باپ کو ماننا تب صحیح ہے جب باپ کی بیوی کو ماں، اس کی اولاد کو بہن بھائی، اس کے بھائی اور بہن کو اپنا چچا اور پھوپھی مانا جائے۔ محبت رسول تب مکمل ہوگی جب رسول کی ہر نسبت کو مانا جائے، آپ کی ذات کو، آپ کے اہل بیت کرام کو، آپ کے اصحاب کو، آپ کی ازواج کو، اور جن جن مقامات سے آپ نے محبت فرمائی ان مقامات کو۔ تو اس اعتبار سے انشاءاللہ ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات شریف میں اس کی مثالیں پیش کریں گے۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بہت زیادہ تھی۔ مسلم شریف میں ہے کہ ایک دفعہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جسم اقدس پر نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر روئے، عرض کیا کیسر و کسریٰ کافر ہو کر مزے اڑائیں اور دنیا کے پرتعیش ماحول میں جئیں، اور آپ اللہ کا رسول ہو کر تکلیف دہ بستر پر کہ جس کے نشان آپ کے جسم شریف پر ہوں آرام فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تسلی دی کہ عمر
انہیں دنیا کی عارضی نعمتیں ملیں، ہم اپنی ساری نعمتیں آخرت میں لیں گے۔ جمع الجوامع میں ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی شریف تر ہو جایا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمایا کرتے تھے۔ مستدرک حاکم میں ہے، ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، میں ان کا غلام تھا اور میں ان کے خادم کی حیثیت سے تھا۔ دارمی شریف میں ہے کہ ایک دفعہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ایک چوغا لباس مبارک اتار کر آپ کو دیا اور فرمایا کہ مجھے جبریل نے یہ لباس پہننے سے منع کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، عرض کیا آپ کو ناپسند ہے تو میں اس کو کیوں پہنوں؟ آپ نے فرمایا کہ پہننے کے لیے نہیں دیا، اسے بیچ دو، تو آپ نے پھر اسے بیچ دیا۔ ایک دفعہ آپ نے تورات پڑھی، نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، آپ نے فوراً عرض کی اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ، رضینا باللہ ربا ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، وبالاسلام دینا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ اور حضور کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آج اگر زندہ ہوتے، حیات ظاہری میں ہوتے تو میری اتباع کرتے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب آیہ کریمہ نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے بلند مت کرو، تو آپ اتنا آہستہ کلام کرتے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ دریافت کرنا پڑتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر ایک اور آیہ مبارکہ نازل ہوئی، آپ کی اس ادا کی تعریف فرمائے گی، فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آواز نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پست کر لیتے ہیں، ان کا دل اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے اجر عظیم اور بخشش ہے۔ یہ سارا کچھ محبت رسول اور عشق رسول کی بنا پر تھا۔ محترم سامعین، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دفعہ میرا اونٹ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹ سے آگے ہو گیا، میں نے پیچھے کیا، وہ پھر آگے ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ڈانٹنے لگے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے ہونا کسی طرح بھی کسی آدمی کے لیے جائز نہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن حشام نے روایت فرمایا کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، آپ نے ان سے عرض کی لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں ماں سوائے میری جان کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی اچھا نہ لگنے لگوں۔ تو آپ نے عرض کی واللہ لانت احب الی من نفسی، اللہ کی قسم ضرور آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔
یہ ذات رسول سے محبت کی چند مثالیں تھیں، اور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل بیت سے بھی آپ کو بہت شدید محبت تھی۔ ریاض النظرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ مدائن سے مال غنیمت آیا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ نے 1000 درہم دیے، اپنے بیٹے حضرت ابن عمر کو 500 دیے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا اذهب فأتنی بأبن کابیہما، جاؤ میرے پاس ان کے باپ کی طرح کا باپ لے کے آؤ، وَأُمٍ كَأُمِّهِمَا، اور ان کی ماں کی طرح ماں لے کر آؤ، وَجَدٍ كَجَدَّتِهِمَا، اور ان کی طرح کا نانا لے کر آؤ، وَعَمٍ كَعَمَّتِهِمَا، اور ان کی طرح کا چچا لے کر آؤ، وَخَالٍ كَخَالِهِمَا، اور ان کی طرح کا ماموں لے کر آؤ، فَإِنَّكَ لَا تَأْتِينِ بِهِ، پس بے شک تو نہیں لا سکتا میرے پاس ان رشتوں کی طرح کوئی رشتہ بھی۔ پھر آپ نے فرمایا ابوہما علی، ان کے والد علی ہیں، وامہما فاطمہ، ان کی والدہ فاطمہ ہے، جدہما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نانا نبی اقدس ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جدتہما خدیجۃ الکبریٰ، ان کی نانی حضرت سیدہ خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، عمہما جعفر بن ابی طالب، اور ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں، خالہما ابراہیم، اور ان کے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ، وخالتہما رقیہ وام کلثوم، اور ان کی خالہ رقیہ اور ام کلثوم ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یمن سے عمدہ کپڑے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین و انصار میں تقسیم کیے، انہوں نے پہنے اور خوش ہوئے۔ اچانک حسنین کریمین آ گئے، ان پر وہ کپڑے نہ تھے، حضرت عمر غمگین ہو گئے، فرمایا واللہ ما ہنانی، واللہ ما ہنانی، مجھے خوشی نہیں ہوئی، اللہ کی قسم مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ آپ ہی نے کپڑے دیے اور ہم نے پہنے، ہم خوش ہو رہے ہیں، پہلے آپ خوش تھے۔ فرمایا من اجل الغلامین، ان شہزادوں کے پاس یہ کپڑے نہیں ہیں اس لیے مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے آرڈر کیا، خصوصاً سپیشل 2 یمنی حلے تیار کروا کے منگوائے گئے، اور حضرت سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ نے پیش کیے اور فرمایا الآن طابت نفسی، اب میری روح خوش ہوئی ہے، میرا نفس اب خوش ہوا ہے، جی خوش ہو گیا۔ ابن عساکر میں ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہمارے پاس آیا جایا کرو۔ ایک دفعہ میں گیا، آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماوی گفتگو تھے، میں واپس آ گیا، آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے مجھے فرمایا انت احق بالاذن من عبداللہ ابن عمر، تو زیادہ حقدار ہے اجازت کا عبداللہ بن عمر سے، انما انبتا فی رؤوسنا اللہ ثم انتم، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پر بال اگائے، اس کے بعد آپ نے اگائے، یعنی اللہ کی مہربانیوں کے بعد آپ کے نانا جی کی مہربانیوں کا ہم پر نزول ہو رہا ہے، ورود ہو رہا ہے۔ ریاض النظرہ میں ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ وظیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، ابتدا کس سے ہو؟ مشورہ دیا گیا کہ اپنی ذات سے ابتدا کیجئے، آپ نے فرمایا نہیں، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن سے آپ نے ابتدا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، 500 درہم ان کے مقرر فرمائے، پھر باقیوں کے مقرر کیے۔ الصواعق المحرقہ میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تحببوا
الی الاشراف، شرافت والوں کے ساتھ محبت اور دوستی رکھو، اعراضکم من السفلا، اور اپنی عزتیں بے وقوفوں سے بچاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا لا یتم شرف الا بولایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی کیے بغیر یہ شرف اور یہ شرافت حاصل ہو ہی نہیں سکتا، لہذا ان سے دوستی رکھا کرو۔ اور مستدرک حاکم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے حضرت مولا علی کی 3 شانیں بہت ہی پسند ہیں، اگر ان میں سے ایک مجھے حاصل ہو جاتی مجھے 100 سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب تھی۔ پوچھا گیا وہ کیا ہیں؟ فرمایا نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا شوہر ہونا، غسل کیے بغیر مسجد میں جانے کی اجازت ہونا، اور بروز خیبر جھنڈا آپ کو عنایت کیا جانا۔ اور بیہقی شریف میں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ حضور کو میں نے دیکھا تجھے بوسہ دے رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ پتھر بروز قیامت ایمان والوں کی ایمان کی گواہی دے گا اور کافروں کی کفر کی گواہی دے گا، تو یہی تو اس کا نفع ہے۔ تو آپ خوش ہوئے اور فرمایا اعوذ باللہ ان اعیش فی قوم لست فیہم یا ابا الحسن، اللہ کی پناہ کہ میں اس قوم میں جیوں جس قوم میں اے ابو الحسن اے علی آپ نہ ہوں۔ اور الصواعق المحرقہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کام کروایا، کام کروانے کے بعد پھر آپ نے چادر بچھائی اور ان کو بٹھا دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مثالیں تھی محبت کی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ آپ سے اور آپ کے والد سے پیارا ہم کو کوئی نہیں، ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور الاستیعاب میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جی، ان کو دیکھ کر حضرت عمر اور حضرت عثمان گھوڑے سے نیچے اتر آتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ حضور کے چچا ہیں، تب ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ اور اسی کتاب میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق حضرت عباس کی سواری کی لگام پکڑتے اور ان کو ان کے گھر تک چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت عباس نے چوزے ذبح کیے، اپنی چھت پر ان کا خون پھینک دیا، بارش ہوئی، حضرت عمر جمعہ پڑھنے جا رہے تھے، خون آلود پانی ان کے کپڑوں پر گرا، آپ نے وہ پرنالہ اکھاڑ دیا۔ حضرت عباس نے آپ کو بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں سعدت علی ظہری حتی تدعہ فی الموضع الذی وضعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری پوسٹ پر کھڑے ہو جاؤ اور اس پرنالے کو اسی طرح لگا دو جس طرح یہ لگا ہوا تھا جس مقام پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ انہوں نے پس و پیش کی کہ امیر المؤمنین میں ان کی پشت پر کیسے کھڑا ہوں، لیکن انکار کا چارہ نہ تھا۔ جب انہوں نے لگایا تب آپ خوش ہوئے۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ جب بارش نہ ہوتی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عمر فاروق دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بارش عطا فرما، پہلے ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے مانگتے تھے، اب ان کی وسیلہ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ حضور ظاہری طور پر ہم میں نہ رہے، ان کے چچا کا وسیلہ ہے، ہمیں بارش عطا فرما، تو بارش ہو جایا کرتی تھی۔ وسیلہ اور ان سے محبت کا گہرا ثبوت حاصل ہوا۔ اور ازواج مطہرات سے بھی محبت رکھتے تھے، ان کو ڈبل وظیفہ دیتے، اپنے خرچہ پر ان کو با پردہ حج کروایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گستاخ کو کوڑے لگوائے۔ صحابہ کرام سے بھی بہت محبت تھی، صحابہ کرام کے قرض اتارے، ان کو پند و نصیحت کرتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہتے تھے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن مکہ شریف سے اور دوسرے مسکن مدینہ شریف سے بھی
کمال محبت رکھتے تھے۔ زرقانی شریف میں ہے، آپ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس میں مکہ شریف مراد ہے، اس مبارک شہر کی قسم اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور فرمایا لعمرک، تیری جان کی قسم، اس میں نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کی قسم اللہ تعالیٰ نے فرمائی، دوسرے انبیاء کرام کے مسکن کی اور ان کی جان کی قسم نہ فرمائی گئی۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیے، قسم کھانا یا قسم اٹھانا یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ قسم فرمائی، قسم ذکر کی، یوں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کھانے اور اٹھانے سے پاک ہے، اس کو اپنے محاورات کا پابند نہیں کرنا چاہیے۔ اور ملفوظ اعلی حضرت میں ہے کہ یہ مسئلہ کسی نے پوچھا کہ اے عمر، مدینہ شریف افضل ہے یا مکہ شریف؟ تو آپ نے فرمایا مدینہ شریف۔ سائل نے کہا کہ مکہ شریف میں کعبہ بھی ہے، آپ نے فرمایا میں اس کے بارے میں نہیں کہتا۔ پھر گفتگو اور طرف چل نکلی، پھر اس نے کہا بتائیے مکہ شریف افضل ہے یا مدینہ شریف؟ فرمایا مدینہ شریف۔ اس نے پھر کہا مکہ شریف میں تو حرم شریف ہے، کعبہ شریف ہے۔ فرمایا میں اس کی بات نہیں کرتا۔ اس طرح بار بار ہوا، لیکن آپ نے ہمیشہ مکہ شریف کے بجائے مدینہ شریف کو فضیلت دی اور اس کی افضلیت ذکر کی۔ یہاں بھی یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ایک ضمنی اور ظنی مسئلہ ہے، اس میں الجھنا نہیں چاہیے۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر دعا فرمایا کرتے تھے واجعل موتی فی بلد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے مولا میری موت اپنے رسول کے شہر میں رکھ، مراد مدینہ شریف لیا کرتے تھے۔ مکہ شریف سے بھی محبت تھی، کعبہ شریف کی آپ نے توسیع کرائی، دیوار حرم بنوائی۔ مسجد نبوی شریف سے بھی محبت تھی، مسجد نبوی شریف میں باتیں کرنے والوں کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم یہاں کے نہیں ہو ورنہ سزا دیتا، شرم نہیں آتی کہ نبی کی مسجد میں آواز کو بلند کرتے ہو۔ مسجد نبوی شریف میں آپ نے فرش ڈلوایا، مقام عقیق سے بجری منگوائی، تمام مساجد میں روشنی کروائی۔ یہ ساری مثالیں اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق رسول تھا، کمال کی محبت تھی، اور نہ صرف آپ کی ذات سے تھی بلکہ جس چیز کو نسبت تھی اس نسبت سے آپ محبت کیا کرتے تھے۔ اولاد ہو، آل بیت کرام ہوں، رشتہ دار ہوں، ازواج مطہرات ہوں، اصحاب رسول ہوں، مکہ شریف ہو، مدینہ شریف ہو، کوئی بھی ہو، کمال محبت کرتے تھے ان چیزوں سے صرف اس لیے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب نسبتوں والی چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی مکمل اور کامل محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف ذات سے نہیں بلکہ سرکار کے ہر تعلق سے، ہر نسبت سے، خواہ وہ اولاد ہوں، رشتہ دار ہوں، ازواج ہوں، اصحاب ہوں، یا مکہ شریف ہو یا مدینہ شریف ہو۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اشداء علی الکفار کا مصداق اعلی ہے، اشداء علی الکفار کا مصداق اعلی ہے، مضل کفر و طغیان حضرت فاروق اعظم ہیں، مضل